رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ۔ اس جمعے کی گفتگو میں مولا متقیان امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار میں جو مسلسل ایک سلسلے کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، اس میں اس ہفتے جس کلمے پہ گفتگو ہونی ہے اس میں مولا کائنات فرماتے ہیں ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ، جس شخص نے اپنے قدر و منزلت کو نہیں پہچانا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس جملے کی شرح یا وضاحت میں در واقع بہت ہی پرمعنی جملہ ہے، بہت ہی وہ نصیحت آمیز جملہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی زندگی میں کافی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اور نہ یہ کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اجتماعی مسائل سے متعلق یہ جملہ ہے، سوشل مسائل سے، یعنی لوگوں کی جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ میں زندگی ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ جملہ ہے۔ لہٰذا نہ یہ کہ یہ فرد کو اس سے جو ہے وہ اس فرد کی اصلاح ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصلاح ہوگی، جامعے کی اصلاح ہوگی۔ اگر مختصر گفتگو کی جائے تو وہ افراد کی جو اپنے حد سے تجاوز کرتے ہیں، در واقع مولا کائنات اس کو ہشدار دے رہے ہیں، اس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنے قدر کو، اپنے دائرے کو، اپنی لمٹ کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان اپنے دائرے سے باہر نکل کے بڑا بن جاتا ہے، در واقع انسان ہلاک ہو جاتا ہے جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے اس میں اگر دیکھیں، یہ یوں کہا جائے کہ جو انسان کی خواہشات ہیں، البتہ فطرت بنیادی اعتبار سے صحیح جو معنی اس میں نہیں کہہ سکتے، انسان کے اندر جو خواہشات پائی جاتی ہیں، جو انسان کے اندر غرائز پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کو پسند کرتا ہے، انسان خود کو جو ہے وہ پرفیکٹ سمجھتا ہے، انسان اس کا جو اپنا کردار ہوتا ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، پرفیکٹ لگتا ہے اس کا اپنا کردار۔ اور جب انسان کو خود اپنا کردار اچھا لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ در واقع اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا بھی یہ ایک اخلاقی بیماری ہے۔ اس کو کہتے ہیں خود پسندی، اس کو کہتے ہیں عجب۔ کب؟ جب انسان کو اپنی ہر چیز اچھی لگنے لگے۔ اور یہ جو انسان حد سے تجاوز کرتا ہے یہ اسی وقت تجاوز کرتا ہے کہ جب انسان کو اپنی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ بعض اوقات انسان اسلام سے تجاوز کرتا ہے، قانون اسلام کو توڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ حلال کے دائرے سے باہر نکل کے حرام کی وادی میں قدم رکھنا یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر خود پسندی آتی ہے، عجب آتا ہے، تو اس کو پھر بعض اوقات حلال و حرام میں بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ حرام کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے۔
اور اس کو بھی صحیح سمجھتا ہے. یہ عجب کا ریئیکشن ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب عجب کا دائرہ، خود پسندی کا دائرہ بڑھتا ہے تو یہ حالات پیش آتے ہیں. یہ اخلاقی مسئلہ ہے، یہ اخلاقی مسئلہ ہے. جب یہ بڑا ہوتا ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. پہلے مرحلے میں بھی عجب بھی انسان کو ہلاک کرتا ہے. عجب پہ ظاہراً کسی اس میں گفتگو ہوئی ہے کہ خود پسندی کس طریقے سے انسان کو ہلاک کرتی ہے. بعض اوقات تکبر کے نتیجے میں خود پسندی آتی ہے، بعض اوقات خود پسندی کی بنیاد پہ تکبر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ اخلاقی مسائل ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے گندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کہ ایک کے ریئیکشن میں دوسرے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا جب انسان کے اندر خود پسندی آتی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، پرفیکٹ سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اپنی چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتا، یا اگر بالفرض کرتا بھی ہے تو وہ نگاہوں میں ایک مثلاً پارٹی بازی ہوتی ہے کہ مثلاً اپنی چیز کے اندر جو اپنے عیوب ہیں ان کو نہیں ڈھونڈ پاتا، جو اپنے نقائص ہیں وہ کمیوں کو نہیں ڈھونڈ پاتا. اس کے نتیجے میں انسان پھر اپنے قدر و منزلت کو کھو دیتا ہے. وہ احساس نہیں کر پاتا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا اسٹیج کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے. جب انسان اپنی قدر و منزلت کو کھوتا ہے تو پھر وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں رہ گیا کہ ہماری لمٹ کیا ہے. یہ جب انسان قدر و منزلت کو کھوتا ہے تو اس وقت جو اس کے اندر پازیٹیو صفات ہوتے ہیں، مثبت صفات ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو دکھتا ہے. مثلا اگر بالفرض کوئی بھی چھوٹا کام بھی اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نیک کام ہوا ہے، کوئی اچھا کام، اور 2-4-10 لوگوں نے مل کے کیا، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. البتہ یہ جملہ بھی اچھا نہیں ہے. یہ جملے میں شرک کی بو ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ شرک ہے ایک طرح کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو بنایا اور ہماری، ظاہر سی بات ہے ہم خود تو کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، کہ جو ہمارا وجود ہے، جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے. تو در واقع ہمارا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. تو اگر انسان ایسا سمجھتا ہے کہ ہم نہیں ہوتے تو یہ ایک خود شرک ہے. ابھی اگر مثلاً 4 لوگوں نے مل کے کسی کام کو کیا اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نہیں ہوتے یہ کام تو یہ کام نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کام کو اپنے دائرے سے زیادہ سمجھ رہا ہے، زیادہ محسوس کر رہا ہے، کہ مثلاً جو اس کام کی جو حیثیت ہے، جو اس کام کی ویلیو ہے، جو اس کام کے معیار ہے، اس سے زیادہ محسوس کر رہا ہے. یہ بھی اسی لیے روایات میں ہے کہ ہمیشہ اپنی نیکی کو انسان کو کم سے کم دیکھنا چاہیے، نیکیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کر کے بھول جانا چاہیے کہ ہم نے نیک کام کیا ہے، ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے. اپنی نیکی کو بہت زیادہ بڑے اس کو دیکھ بنا کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھیک ہے اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ہم نے اس کام کو کر دیا، اللہ کے لیے کیا، لہٰذا ہم کسی اور سے اس مسئلے پہ مثلاً ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے، کسی اور کے سامنے اس کا احسان بھی نہیں جتانا چاہتے، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. تو اب اگر وہ جو تصور اسلام کا ہے اس کے مقابلے میں آ کے ایسے حالات پیش آ جائیں کہ اپنی ہی نیکی کو بڑا بنا کے پیش کیا جائے تو وہ قانون اسلام کے خلاف ہے، قانون اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتا. لہٰذا جب انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو جو خود اس نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے، اور نہ یہ کہ صرف جو مثبت کام کیے ہیں اس کو بڑا سمجھ دیکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات جو اس کے اندر نگیٹو پوائنٹس پائے جاتے ہیں، منفی پوائنٹس پائے جاتے ہیں، ان کو بھی وہ مثبت دیکھتا ہے، ان کو بھی وہ پازیٹیو دیکھتا ہے. یہ نقص ہے انسان کے اندر، یہ انسان کے اندر عیب ہے، پرابلم ہے، یہ اخلاقی پرابلم ہے یہ کہ انسان کے اندر جو بھی نگیٹو پوائنٹ پایا جائے، جو بھی منفی پوائنٹ پایا جائے، اس کو وہ مثبت دیکھے، الٹا دیکھے. اس سے جو انسان کی اصل حیثیت ہے اپنی ہی نگاہ میں اس کی وہ حیثیت اس کو معلوم ہی نہیں ہوگی.
اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ لہٰذا پھر انسان کو جہاں پہ جس مقام پہ ہونا چاہیے، جس چیز پہ تکیہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں پہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس مقام پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو اس کا در واقع مقام نہیں ہے، جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انسان جب خود پسندی کے نتیجے میں اپنے صفات کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی نگیٹو چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہے، تو در واقع یہ انسان کی بربادی کا راستہ ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی بربادی کا راستہ ہے، انسان اس کو اپنی ترقی اور اپنا کمال سمجھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان، بلکہ اور اس بربادی کے راستے کی طرف آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اس کو جب ہوش آئے گا، خوب بہتر یہ ہے کہ پہلے ہوش آ جائے، ورنہ یہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پہ جتنا انسان آگے نکل جاتا ہے، اتنا اس کے لیے خود اپنی ذات کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مثلاً اس سے ریئیکشن میں دوسرے بھی پرابلمس ہیں، دوسرے بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن خود اس کی اپنی ذات کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود جو ہے وہ نامناسب چیزوں میں الجھتا جاتا ہے کہ بعد میں پھر وہی چیزیں مزید انسان کو غافل کرتی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی اصل جو اس کا مقام ہے، ظاہر سی بات ہے بھی وہ چیزیں کہ جو اس کے اندر پازیٹیو ہیں، اگر اس کا یہ معیار انسان یہ سمجھ رہا ہے، تو اس نے ان صفات کو جب اونچا سمجھا تو اپنے مقام کو بھی یہاں سے یہاں سمجھ رہا ہے۔ جو منفی چیزیں تھیں اس کو مثبت سمجھا، نیگیٹو کو پازیٹیو، تو اس سے لگا کہ اس کا مقام اونچا ہوا ہے۔ جب اس کو ایسا لگا کہ مقام اونچا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت یہ تھی، لیکن سمجھ یہ رہا ہے۔ اب اس حیثیت سے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس حیثیت سے اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے، اس حیثیت سے اگر وہ کوئی قدم اٹھا رہا ہے، تو یہ چیز اس کے دین کو بھی برباد کرتی ہے اور اس کے دنیا کو بھی برباد کرتی ہے۔ دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے دنیا کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اور نہ یہ کہ صرف دین اور دنیا کو نقصان ہوتا ہے، انسان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، انسان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو مثلاً جو ہے وہ اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے یہ چیزیں اس کی توہین کا باعث ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں مثلاً افتخار ہے، فخر ہے، اس سے ہماری عزت بڑھ رہی ہے، اس سے ہماری ویلیو بڑھ رہی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ غفلت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے معاشرے میں مفاسد، بہت ساری برائیوں اور خرابیوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں معنوی ہلاکت بھی ہے اور مادی ہلاکت بھی ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مادی اعتبار سے بھی انسان ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بعض مثالیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مثلاً ہمارے جیسا انسان اگر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا بہت حوزے میں اور اساتذہ کے سامنے علم دین حاصل کیا، یقیناً ہم مجتہد نہیں ہیں۔ اب اگر ہم کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ ہم مقام اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں، مجتہد ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتوے دینا نعوذ باللہ شروع کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مقام پہ نہیں ہیں۔ ہم اس مقام پہ یہاں پہ مشکلات کیسے پیش آتی ہیں؟ یا تو ہم خود اپنی حیثیت کو نہ پہچانیں اور اپنے کو حیثیت سے زیادہ پہچانیں، یا پھر بعض اوقات جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں اور مثلاً اگر ان کے کچھ مادی وہ ہم سے وابستہ ہیں تو پھر آ کے ارے کیا کہنا، ماشاءاللہ آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں۔ خوب ہم کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ چار لوگوں کی تعریف کرنے سے ہم بڑے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کہنا ہے آپ تو ماشاءاللہ مجتہد ہیں، تو کسی کے کہنے سے ہم کو معلوم ہے کہ ہم نہیں ہیں، کسی کے کہنے سے تو نہیں ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب اگر خدا نخواستہ ان چیزوں سے یقین پیدا ہو جائے کہ ہم مثلاً فتوے دے سکتے ہیں، ہم مجتہد ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، معنوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، مادی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے معاشرہ فاسد ہوتا ہے۔
معاشرہ فاسد۔ اسی طریقے سے خوب اگر یہی دین کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بعض افراد ایسے ہیں کہ جو مثلاً دین کے اعتبار سے انہوں نے درس نہیں پڑھا ہے، مذہبی انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے وہ کہیں سے یوں ہی کسی سے پڑھ لیا تھوڑا بہت یا خود سے مطالعہ کر لیا، اب وہ آ کے مثلاً دین کے استاد بن جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، پھر آ کے وہ نظر بھی دینے لگتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات انسان ممبر پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے ذکر کرے، لیکن پھر وہ اپنی نظر دینے لگتا ہے۔ وہ اپنے اس معیار کو پہچانے کہ وہ اپنے نظر نہیں دے سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان اگر ممبر پہ جا کے نظر دینے لگے کہ ہماری نظریہ یہ ہے کہ مثلا دین کا یہ معاملہ ہے، ایسے معاملہ ہے، تو یہ چیز فساد پیدا کرے گی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہیں سے علم دین نہیں حاصل کیا ہے، اب اگر یہ بہت کامن سینس کی چیز ہے، بہت سامنے کی چیز ہے، جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تعجب ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تعجب کی چیز ہے کہ جس نے کہیں سے خود علم دین نہیں حاصل کیا ہے، پھر وہ آ کے اب یہ کیسے پڑھا سکتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ لوگوں کو مثلاً جو ہے وہ بعض جذباتی جملوں سے اپنے قبضے میں کرتے ہیں، جسے کہا جائے وہ وش میں اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ تم کو مثلاً جو ہے وہ بنیاد ہم نے بتائی ہے، اصول دین ہم نے بتائے ہیں اور فروع دین ہم نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس حد تک کہ آپ کو صلاحیت تھی بتا دیں۔ خب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر کسی نے ہم کو اصول دین اور فروع دین بتا دی ہے تو ہم پھر اپنا دین اس کے ہاتھ بیچ دیں، اپنی فکر اس کے ہاتھ بیچ دیں۔ ابھی وہ جیسا نہیں ہے، حق و باطل کا فرق تو ہم کو محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس سے حاصل ہی اسی لیے کی تھیں کہ حق تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد اگر 4 لفظ بتا کے کوئی ہم کو حق سے منحرف کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہم کو کل پڑھایا نہیں تھا، بلکہ ہم کو 4 لفظ بتا کے پھنسایا تھا تاکہ استعمال کر سکے، یوز کر سکے۔ یہ معاشرے کی یہ چیزیں معاشرے کو فاسد کرتی ہیں کہ جو عام طور سے دکھ بھی رہا ہے، جو معاشرے کا فساد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان مثلاً میڈیکل سائنس اس نے نہیں پڑھی، 4 دواؤں کے نام جان گیا، یا اگر پڑھا تو مثلاً تھوڑا بہت پڑھ لیا، کامل علم نہیں حاصل کیا، اپنے کو ڈاکٹر سمجھنے لگے، دوائیں بتانے لگے۔ ہوتے تھے پہلے بعض ایسے افراد کہ مثلاً وہ کبھی بخار ہوا، ڈاکٹر نے فلاں دوا لکھی، نزلہ زکام ہوا فلاں دوا لکھی، اور فلاں پرابلم ہوئی تو یہ دوا لکھی، تو پھر لوگوں کو پتہ دیکھو فلاں ہم کو پرابلم تھی، ڈاکٹر نے دوا لکھی تھی، بہت فاسٹ فائدہ ہوا تھا، تم بھی اسی دوا کھا لو فائدہ ہو جائے گا۔ خب عقل مند انسان کبھی بھی اس سے نہیں دوا کو لیتا ہے، یا کبھی بھی اس کی بات پہ عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے بتانے میں غلطی ہو سکتا ہے کہ وہ مخلص ہو اور خلوص میں بتا رہا ہو، یا اسی طریقے سے وہ لوگ کی جو دین بتانا چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ بعض میں خلوص پایا جاتا ہو، وہ اپنے اخلاص کی بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہوں، خوب ممکن ہے، لیکن اخلاص کی بنیاد پہ وہ ان کی نادانی ہے، ان کی نادانی اور اخلاص کی بنیاد پہ معاشرہ تھوڑی فاسد کیا جائے گا، دین تھوڑی خراب کیا جائے گا۔ آیا روز محشر جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تو کیا یہ جواب ہمارا کافی ہوگا کہ ہم نے اس بنیاد پہ یہ غلط دین ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کیونکہ ان کے اندر بڑا خلوص پایا جاتا تھا؟ یعنی بہت خلوص اگر کوئی غلط دوا بتائے تو کیا یہ ہم اس بات کو قبول کر لیں گے کہ مثلا بہت خلوص سے چونکہ انہوں نے بتایا تھا لہٰذا ہم نے اس دوا کو کھا لیا؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں کھائے گا انسان۔ پھر کیوں دین کے لیے انسان اتنی جلدی سمجھوتا کر لیتا ہے؟ کیوں انسان دین کے لیے گہرائی میں نہیں جاتا ہے، اس ملاوٹ کے دین کو قبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ یہ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے دین میں تجاوز کر رہے ہیں، در واقع یہ اپنے مقام کو نہیں پہچان رہے، یہ اپنے حدود کو نہیں پہچان رہے، اور جب اپنے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے حدود کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر وہاں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت علم ہے،
ہم تو مثلاً جو ہے وہ پوری قوم کی ہدایت کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اور سب ہم نے یہ کیا وہ کیا، جو نہیں بھی کیا ہوتا ہے پھر وہ سب انسان جو ہے وہ دوسرے بھی اس کے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ منسوب کر لیتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی نے کیا. ہو سکتا ہے یعنی کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بولے گا یا جھوٹ نہیں، پھر وہ فکر ایسا تبدیل ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایسا اس نے کیا ہے، اور اس بنیاد پہ پھر انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. یہ چیز خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دین کے لیے بھی نقصان دہ. یہ جو انسان کے اندر خود پسندی ہے اور تجاوز ہے اپنے حد سے، آہستہ آہستہ یہ چیز انسان سے جو اسلام کا ٹریک ہے، جو اسلام کی لائن ہے، وہ چھین لیتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھے تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل بھی ہے. خوب اس کے حل میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ انسان کبھی بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلے. لیکن جب انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے، پازیٹیو پوائنٹس کو جو ہے وہ اس سے بڑا سمجھتا ہے، نگیٹو کو بھی پازیٹیو سمجھنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ خدا نخواستہ دین کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے. یہ جب دین کے دائرے سے ایک مرتبہ باہر آ گیا، اس نے دین کی باؤنڈری کو توڑ دیا، اس سے باہر آ گیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے کوئی حد نہیں رہ جاتی ہے، ابھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ہوتا ایسے ہی ہے پھر، چونکہ پھر اس کے اندر تکبر ہو جاتا ہے، ایگو، انانیت ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑھ جاتا ہے. یہی صفات ہیں کہ جو لوگوں کو فرعونیت اور نمرودیت تک پہنچا دیتے ہیں. یہی صفات ہیں جو لوگوں کو یزیدیت تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اپنے کو سمجھتا ہے. کیوں فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں. وہ آہستہ آہستہ اپنے ٹریک سے باہر گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو افراد ہیں وہ اس مقام پہ نہیں ہیں، اس حد تک گمراہ نہیں ہیں، معلوم ہے ان کو. بہرحال ایک جگہ جا کے وہ انتہا ہے ان کی، اور ایک جگہ جا کے جو ہے مثلاً رک جاتے ہیں. لیکن اگر دائرے سے باہر نکل گئے تو یہ وہی مشکل ہے. ٹھیک ہے کہ وہ خود فرعونیت تک نہ پہنچے، یعنی اصل فرعون تک نہ پہنچے، لیکن وہ راستہ فرعونیت کا ہے، نمرودیت کا ہے، کہ انسان اسلام کے قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اسلام کے قوانین سے تجاوز کرنے لگے. یہ وہی راستہ ہے کہ جو معاشرے کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ جو اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے. عربی میں علماء کے درمیان بہت شہرت اس جملے کو حاصل ہے کہ رحم اللہ من عرف قدرہ ولم یتجاوز حدہ. اللہ اس پہ رحم نازل کرے کہ جو اپنے قدر کو، اپنے حد کو پہچانتا ہو اور اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، اپنی لمٹ کے باہر نہ جائے. اور تقریباً اسی سے ملتا جلتا مفہوم کہ جس کو خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نمبر 16 اس میں اس چیز کو مولا نے ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں اسی جملے کو مولا کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ پوائنٹ ہم ختم کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہلاک من ادعا، جو شخص ناحق ادعا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ادعا یعنی وہ دعویٰ کرنا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے یہ کیا. ہوتا ہے جب انسان اپنے حد کو، اپنی قدر کو، اپنی منزلت کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر وہ ناحق ادعا کرتا ہے، ناحق دعوے کرتا ہے. پھر جو نہیں ہوتا اس کا دعویٰ کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ. امام کہتے ہیں ہلاک من ادعا، جو ناحق ادعا کرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. وخاب من افترا، اور جو بھی جھوٹ یا افترا سے کسی مقام کو حاصل کرے یا حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ محروم ہو جاتا ہے، کہیں نہیں پہنچ پاتا ہے. مثلاً ہمارا وہ مقام نہیں تھا، مثال کے طور پہ وہی جو ابھی ہم نے مثال دی کہ مجتہد ہمارا مقام نہیں ہے، ہم نہیں ہیں مجتہد، ہم طالب علم ایک چھوٹے سے، ہم کو پہچاننا چاہیے ہم اپنی حیثیت. اب اگر ہم جو ہیں وہ
ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم مجتہد ہیں، تو خب یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے۔ اب اس جھوٹ و افتراء کے ذریعے سے وہ مقام ہم کو نہیں حاصل ہوگا، کہہ دینے سے کوئی نہیں بنتا ہے، وہ لاکھ کہتے رہے، کہنے سے پہنچیں گے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو لوگ جانتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ حقیقت کھل جائے گی، جو لوگ جانتے ہیں وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو نہ یہ کہ وہاں تک نہیں پہنچے بلکہ آبرو بھی انسان کی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں ومن ابدی صفحتہ للحق ہلاکہ، اور جو شخص بھی باطل دعووں کے ذریعے سے حق سے مبارزہ کرے، حق کے مقابلے میں آ جائے، اور یعنی حق کے مقابلے میں قیام کر لے، کھڑا ہو جائے، وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ باطل دعوے ہیں۔ ان باطل دعووں کے ذریعے سے کہ مثلا انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جن صلاحیتوں کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ نہیں ہے، اب ان صلاحیتوں کو لے کے وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، نظام ولایت فقیہ کے مقابلے میں مثلا آ گیا، مرجعیت کے مقابلے میں آ گیا، مثلا جیسے ہے اب یہ فکری انحراف اور مشکلات ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ ابھی وہ اس مقام پہ نہیں ہے وہ لوگ، مثلا عام طور سے جو لوگ مرجعیت پہ، نظام مرجعیت پہ اعتراض کرتے ہیں، مرجعیت کی توہین کرتے ہیں، خوب ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس معیار کی گفتگو کریں۔ اب اگر وہ باطل دعووں کے ذریعے سے حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ مولا فرماتے ہیں وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا اللہ يَعْرِفَ قَدْرَهُ، انسان کی جہالت کے لیے، یعنی انسان کے جاہل ہونے کے لیے، نادانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ جو اپنے آپ کو نہ پہچانتا ہو پھر وہ لاکھ اپنے علمی سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑ لے، کتابیں کا حوالہ دے، کچھ بھی دے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اپنے کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے یعنی اپنے کو بائن مانے کہ اپنے قدر و منزلت کو، اپنے دائرے کو نہیں پہچانتا ہے، مولا کہتے ہیں اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ خوب اس اخلاقی بیماری کا حل کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، مشکل ہے۔ اس کا حل بہت ہی شارٹ میں، مختصر میں، صرف وہ پوائنٹس۔ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ انسان جب بھی، عام طور سے یہ مسائل تب پیش آتے ہیں کہ جب کوئی آ کے تعریف کرتا ہے، اور تعریف کے لیے روایات ہیں کہ جب بھی کوئی آ کے تعریف کرے تو ایسے، مثلا ایک بھی روایت میں جملہ ہے کہ ایک مشت خاک اس کے منہ پہ ڈال دو، اس طرح سے بہت سی روایتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کچھ ایسا کام کرو کہ اس کی گفتگو وہیں پہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ انسان کو بہت زیادہ تعریف سننے کا عادی نہیں ہے، کہ بہت زیادہ تعریف سننے کا عادی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر انسان کو تعریف سننے میں اچھا لگے تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایگو پیدا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے، اس کو یہ ظاہر کرتی ہے اس کے مقام سے زیادہ۔ خوب تعریف کرنے والے کا کوئی وہ تھوڑی، کبھی بعض اوقات جو ہے زیادہ بھی تعریف کرتا ہے، لوگوں کا کوئی معیار، یعنی اس اعتبار سے معیار نہیں ہے۔ خوش ہو جاتے ہیں تو حد سے بڑھا دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں تو حد سے گرا دیتے ہیں۔ خوب یہ روایات ہیں ہمارے سامنے کہ جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو دوسروں کی اچھائیاں بھی لا کے دے دیں گے تم کو، اور جب ناراض ہوں گے تو تمہاری اچھائیاں بھی تم سے لینے کی کوشش کریں گے، اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی تعریف کا، کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ اچھائی ہمارے اندر پائی جاتی ہو، اور کسی کے برا کہنے سے انسان برا نہیں ہو جاتا سوائے اس کے کہ وہ برائی انسان کے اندر پائی جاتی ہو۔ لہٰذا انسان تعریف کو روکے۔ ایک دوسری چیز کہ جو بھی انسان عمل کر رہا ہے اپنے عمل کو، جیسا کہ بیچ میں گفتگو ہی، چھوٹا سمجھے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم ذات ہے اللہ کی، خوب اس کے مقابلے میں ہم نے کتنا بڑا سے بڑا کام کر دیا ہو وہ بہت چھوٹا ہے۔ امام خمینی جیسی ذات کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، آج امام خمینی نے جس دین کو پیش کیا وہ دین پوری دنیا میں پہنچ۔ امام خمینی سے پوچھئے کہ کیا کیا، نہیں ہم نے بس، یعنی کبھی بھی امام خمینی نے نعوذ باللہ اپنے اس کام پہ فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا کبھی اس کام کی وجہ سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ظاہر سے امام خمینی کے لیے یہ جملے بھی مناسب نہیں ہے کبھی بھی اس کا۔ آپ ابھی رہبر سے جا کے پوچھیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام نہیں، کہیں گے ہم بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، ہم اس
اسلام کی چھوٹی سی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان اپنے کام کو بہت بڑا نہ سمجھے کہ ہمارا یہ کام مثلاً بہت بڑا ہے اور بہت ہی وہ ہے۔ کبھی بھی انسان کے اندر تکبر، عجب، اس جیسی چیزیں اگر انسان کو محسوس ہو تو وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور، اب نہ یہ کہ محسوس ہو بلکہ تلاش کرے کہ کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا تو نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھی چیز کہ انسان جب بھی عمل کرے اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے یہ کوشش کرے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ انجانے میں ہی صحیح کوئی واجب ہم سے ترک ہو رہا ہو، انجانے میں ہی صحیح کوئی ناجائز کام تو ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ روز جب انسان اپنے بستر پہ لیٹے تو اپنا حساب و کتاب کرے، انجانے میں ہی صحیح، غلطی سے ہی صحیح کوئی حرام میں تو ہم مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، جو بہت آسانی سے ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات غیبت ہو جاتی ہے انسان سے، افتراء و تہمت و جھوٹ ہو جاتا ہے، یا اس طرح سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو انسان اگر اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھے، شریعت کے اندر رکھے، تو ان مسائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ یہ حل کا یہ جو مشکل ہے، اس مشکل کے حل کا بہت ہی بنیادی اور ابتدائی طریقہ ہے۔ خوب اس کے علاوہ اس پہ مزید گفتگو ممکن ہے کہ جو فی الحال ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے اگر گفتگو دیکھی جائے تو بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے جوانوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس پہ ہم افسوس پیش کرتے ہیں، اور واقعی قلباً افسوس ہے۔ جو جوان جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، ملک کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، ان کی فیملیز کو، ان کے خاندان اور خانوادے کو، جو بھی ان کے پسماندگان ہیں، ان کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن خود یہ مسئلہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چین سے ہم لوگ اس وقت تقریباً ملٹری کی جو مٹ بھیڑ کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جو ان حالات میں پیش آ رہے ہیں، یہ حالات جو ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، ان حالات کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ موجودہ جو ہماری سینٹرل حکومت ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے، ایکسٹرنل پالیسی ہے، وہ بہت کامیاب نہیں دکھ رہی ہے۔ وہ بہت شروع سے ہی جب ہم نے اپنے سفر کو، یعنی اس حکومت نے شروع کیا تھا، تو شروع سے ہی اس نے محدود رکھا تھا اپنے آپ کو۔ پاکستان یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہم نہیں کہتے کہ نہ کریں، لیکن اس وقت ہم پاکستان سے بڑے تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، بہت سی چیزوں میں ہیں۔ لیکن یہ بار بار کہنا کہ پاکستان، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو اس وقت کے لیڈرز ہیں، جو بہت زیادہ یہ دم بھر رہے تھے، وہ خود ہندوستان کو اس اینگل سے نہیں پہچان رہے تھے، اور یہ بار بار کہہ کے ہندوستان ایسا باتوں سے پیش ہوتا تھا کہ ہم اس سے چھوٹے ہیں، کہ جو غلط تھا۔ اور ایکسٹرنل پالیسی بہت زیادہ شاید اتنی مضبوط نہیں ہو پائی، بلکہ یقیناً نہیں ہو پائی کہ آج مثلاً نیپال نے بھی میپ میں جو ہے وہ تبدیلی، نیپال جیسا ملک تبدیلی پیدا کر دی۔ چین کی بھی اتنی ہمت ہو گئی کہ خب ایک طرف سے چین سے ہمارے تعلقات بظاہر بہت اچھے تھے، چین کو اتنے سارے ٹھیکے دیے، ہزاروں کروڑ کے ٹھیکے دیے، فلاں کام چین سے، فلاں کام چین سے، فلاں کام چین سے، اتنا ہم نے مالی فائدہ چین کو پہنچایا، اور وہی چین آج ہمارے ملک کو اس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہاں پہ سوال اس بات کا کہ ہمارے پی ایم نے جو یہ ظاہر کیا کہ مثلا چین سے دوستی کا اظہار کیا، یا امریکہ سے دوستی کا بہت زیادہ دعویٰ ہوا، بہت ہی خوب، اس سے ملک کو، ہمارے بھارت کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے چین کو فائدہ پہنچایا، چین نے پلٹ کے ہم پہ وار کیا۔ ہم نے امریکہ سے دوستی کا دم بھرا، لیکن جب موقع آیا تو اس نے ہماری توہین بھی کی، اور ہم سے زبردستی جو کہا جائے کہ دوا چھینی۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا بہت ہی پرفیکٹ جواب یو ایس کے لیے نہیں تھا کہ ہم اس جواب کو دے کے، البتہ تھا جواب، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ حوصلہ نہیں تھا
وہ ہمت نہیں تھی کہ اس جواب کو دے کے اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے وہ. لہٰذا یہ جو حالات اور مسائل پیش آئے ہیں، خوب ہمارے پی ایم جو اتنا مثلا انہوں نے دورہ کیا اور اتنا جو ہے وہ دوستی کا دم بھرا، اس کا کیا فائدہ ملک کو ہوا، بھارت کو اس کا کیا فائدہ پہنچا؟ البتہ یہ ہم ان سارے دوروں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ایکسٹرنل ہوئے نا، یہ ہم ابھی ان دو ملک سے متعلق کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ایکسٹرنل پالیسی ہے، اس کا ملک کو کیا کس حد تک جو ہے وہ ابھی تو نقصانات سامنے آ رہے ہیں، بہت زیادہ پرابلم سامنے آ رہی ہے، مشکلات کی بہت سارے دوسرے بھی. اس اینگل سے بات کر رہے ہیں تو یہ بات سامنے، ورنہ دوسرے بہت ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ مسائل اور مشکلات ہیں کہ جو مثلاً جو ہے وہ یو ایس سے یا دوسرے ملک سے ہمارے سامنے پیش آئے. اسی طریقے سے انٹرنل پالیسی کو اگر دیکھیں تو ہمارے دلت برادران پہ ظلم میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے نام پہ ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے، تعصب میں اضافہ ہو رہا ہے. میڈیا بہت سارے چینلز، ظاہر بات سب نہیں ہیں، بعض ہیں کہ جو حق بیانی سے کام لیتے ہیں، لیکن بہت سارے چینلز کہ جو مسئلے کو گھما کے اور بس کسی طریقے سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے سپورٹ میں ہو. مثلا اس سے پہلے جب ملٹری کے کارنامے تھے تو اس کا سہرا باندھا گیا حکومت کے سر پہ کہ حکومت کی کامیابی ہے. آج اگر ملٹری کے جوان قربانی دے رہے ہیں اور بہرحال ان کی جان جا رہی ہے اور اپنی جان کی قربانی دی انہوں نے، یا مثلا چین سے حملہ ہوا، تو اب یہ نقص جو ہے وہ ملٹری کا دکھایا جائے. اس طریقے سے وہ غلطیوں کو برابر کر رہے ہیں، لیپا پوتی کر رہے ہیں، تعصب پھیلا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں دو الگ چیز ہے، دیش پریم الگ چیز ہے، مودی پریم الگ چیز ہے. معیار ہمارے لیے دیش پریم ہے، دیش کی محبت، ملک کا وفادار ہونا چاہیے انڈینز کو، ہندوستانیوں کو، بھارتیوں کو. اس صورت میں اگر ہمارا کوئی لیڈر غلطی کرتا ہے تو ملک کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غلطی پہ گفتگو ہو، ورنہ اگر وہ غلطی چھپائی جائے گی تو ملک نقصان میں جائے گا کہ جو سامنے دکھ رہا ہے. اور یہ خیانت میڈیا بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے. یہ پرابلم بہت زیادہ میڈیا میں ہے. میڈیا آج جو حکومت کے پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پہ گفتگو نہیں کر رہا ہے، کر بھی نہیں پا رہا ہے، شاید نہیں معلوم. مالی لالچ ہے، کیا ہے، خوف ہے، نہیں معلوم. البتہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں میڈیا کہ جو آزاد گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت سارے چینل ایسے ہیں کہ جو نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ جب وہ ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ عیب چھپانے سے ختم نہیں ہوتا ہے. انسان کے اندر خدا نخواستہ بخار ہو، کھانسی ہو، یا جیسے آج کل یہ جو پرابلم ہے کووڈ-19 کورونا وائرس اگر ہو گیا خدا نخواستہ، تو چھپانے سے وہ نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ راہ حل سے ٹھیک ہوگا. فوراً انسان ڈاکٹرز کو بتائے، صحیح مشورہ لے، صحیح طریقہ لے، ضرورت پڑے تو جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تاکہ اس کا علاج ہو اور علاج ہو کے. لیکن اگر کسی سے نہیں پتا، یوں ہی پڑا ہے تو کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ جو ملک کی پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اگر یہ چھپ رہی ہیں، چھپائی جا رہی ہیں، تو اس کے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ. اور وہی ہے کہ ہماری اکنامی پہ اثر روز بروز پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ چھپائی جا رہی ہے وہ چیز. کئی چیزوں میں مہنگائی پہ اثر پڑتا جا رہا ہے، امنیت پہ اثر پڑتا جا رہا ہے، بہت زیادہ جو سوشل اور اجتماعی جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ اثر، بہت سی چیزیں، ابھی ہم ان چیزوں کو نہیں گنائیں گے، پڑتا جا رہا ہے. یہ میڈیا والے خود، ابھی میڈیا ہمارا اس ٹائم موضوع نہیں ہے، لیکن وہ چھپانے کے اعتبار سے میڈیا والے جو پردہ ڈال رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے جو لیڈرز ہیں کہ جو موجودہ حکومت میں، سینٹرل حکومت میں ہیں، ان کے بڑے بڑے دعووں کو کیسے بھول گئے؟ کیوں اس پہ وہ گفتگو نہیں کرتے؟ کیوں اس پہ وہ ڈسکس نہیں کرتے؟ یہ خیانت ہے ملک کے ساتھ، اس کا نقصان ملک کو ہے. یہ ان کی پرابلم ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو بہت ہی
سنجیدگی سے اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری موجودہ حکومت ملک کو سنبھالنے کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہل نہیں نظر آ رہی ہے. انٹرنل پالیسی بھی اس کی بہت سکسیس نہیں جا رہی ہے، کئی چیزوں پہ ناکام ہو رہی ہے، کوئی بھی اپنے وعدے وہ پورے نہیں کر پائی. جو بھی وعدے کیے تھے آپ دیکھیں وہ وعدوں کا ذکر بھی نہیں ہو رہا. اور اسی طریقے سے ایکسٹرنل پالیسی میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل اور مشکلات پیش آ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں دونوں اعتبار سے ملک کو نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہیں. انٹرنل اعتبار سے جو پرابلمس ہیں وہ اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ ایکسٹرنل پرابلمس بڑھیں، اور جو باہری خارجہ ایکسٹرنل اعتبار سے پرابلمس ہیں وہ اس بات کا باعث ہیں کہ خدا نخواستہ انٹرنل پرابلم، اگر یہ جنگ بڑھی آگے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ جنگ بڑھے، تو آپ سوچیں کہ پھر اس وقت ملک کے اقتصادی حالات کیسے ہوں گے. اس وقت ملک بہت ساری مسائل و مشکلات میں گھرے گا، تو اس کا اثر اندرونی حالات پہ پڑے گا. اندرونی اعتبار سے جب ملک خدا نخواستہ اگر کمزور ہوا تو اس کا اثر باہری مسائل پہ پڑے گا، مشکلات پہ پڑے گا. لہٰذا بہت زیادہ اہل یہ حکومت محسوس نہیں ہو رہی ہے. موجودہ طور پہ وہ لوگ کی جن کی ذمہ داریاں ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے پریسیڈنٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی ایکشن لیں. اور یہ حالات کی جس وقت ہمارا ملک کورونا وائرس سے بھی لڑ رہا ہے، اندر کے بہت زیادہ حالات اور مسائل و مشکلات سے بھی لڑ رہا ہے، اور ایکسٹرنل اعتبار سے باہری اعتبار سے جو مسائل دن بدن پیش آتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے جو پارٹیز کا فرق ہے ان کو بھول جائیں. ساری پارٹیوں سے وہ افراد کی جو صاحبان فکر ہیں، جن کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے یا جن کے اندر اس فیلڈ میں کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ جمع ہونے کے بعد فی الحال ملک کو ان حالات سے خطرات سے باہر نکالیں. جب ملک ان حالات و خطرات سے باہر آ جائے تو پھر اس کے بعد آزادانہ طریقے سے پھر الیکشن ہو اور جو اہل ہوں وہ حکومت کو لے کے آگے بڑھیں. اسی اعتبار سلسلے میں جو کشمیر کے حالات ہیں اور جو وہاں مسلسل مظالم ہو رہے ہیں اس کی بھی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ظلم ہے، یہ جو ناانصافی ہے آپ کی کشمیریوں کے ساتھ، یہ ناانصافی بند کی جائے. اور ہم محبت، کیونکہ جو بھی پرابلمس کشمیر میں اگر ہے اور مسائل و مشکلات ہیں وہ عوام سے اتنی نہیں ہے، وہ افراد ہیں. حتیٰ جو آتنکواد کی بھی بات ہوتی ہے، عوام وہاں کے آتنکوادی نہیں ہے. عام آدمی کو جو وہاں نقصان ہو رہا ہے وہ نقصانات ختم کیے جائیں. جو عوام کو، عام پبلک کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ نقصانات ختم کیے جائیں، اور کشمیر کے ساتھ انصاف سے پیش آیا جائے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر ہمارے ملک کا حصہ ہے تو جس طریقے سے دوسروں کو حقوق مل رہے ہیں ویسے ہی ان کو بھی حقوق مل رہے ہیں. ان کے حقوق کو سلب کر کے، چھین کے پھر ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، تو خود ہم کو اپنی بات کہنے میں عجیب سا لگے گا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی ہم عملی دلیل بھی پیش کریں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو فلسطین کے مسائل اور مشکلات ہیں ان کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. جو مظالم فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ان مظالم کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو بے گناہوں کے اوپر ظلم اور ان کا حتیٰ قتل، ان کی مذمت کرتے ہیں. اور امید یہ ہے کہ ہر انصاف پسند انسان دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا، کہیں بھی ناانصافی اور زیادتی ہوگی تو اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے گا، تاکہ وہ اپنی مذہبی یا انسانی یا اخلاقی ذمہ داری کو انجام دے سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.